برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے، میں پہلا واں انہاں رنداں تو جنہاں کھلی بغاوت کیتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مفکر ملت علامہ پیر محمد اجمل اللہ قادری صاحب، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ رسولہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبہ ذی احترام حضرات علماء کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ نشست مبارکہ مفسر اعظم پاکستان فیض ملت حضرت الشیخ الشاہ مفتی محمد فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کی تقریبات میں سے ایک اہم نشست ہے۔ آپ کے شہزادگان اپنی محبتوں کے ساتھ اسے سجائے ہوئے ہیں، اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ کچھ بات کرنا لگایا گیا ہے، آپ نے ذرا سید صاحب کی گفتگو سنی ہے، چند ایک باتیں مختصر وقت میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ انسان کو اپنے شب و روز ترتیب دینے کے لیے علم حاصل کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن دنیا میں باقی جتنے بھی علوم ہیں وہ معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ دین کا جو علم ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، تعلیم و تربیت کو قائم رکھنا، یہ اسلامی معاشرے کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ جب تک ماحول میں تعلیم و تربیت کا مزاج رہتا ہے، سیکھنے سکھانے کا ماحول رہتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے سیکھنا چاہیے، پھر آگے کچھ سکھانا چاہیے، کچھ علم کا فروغ ہونا چاہیے، کچھ ایسی چیزیں جو میرے لیے ضروریات زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، حقوق العباد کی ادائیگی میں اور حقوق اللہ جیسے اہم فرائض کی ادائیگی میں ضروری ہے، مجھے اسے سیکھنا چاہیے۔ جب تک یہ مزاج طبیعت میں رہتا ہے، انسان کی تعمیر ہوتی رہتی ہے، اسے محسوس ہوتا رہتا ہے کہ وہ روحانی طور پر اور ذہنی طور پر بلندی اور پختگی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کی جو شانیں بیان فرمائی ہیں تو اس میں ارشاد فرمایا کہ محبوب تمہیں دیے ہیں یتلو علیکم آیاتنا، یہ تم پر ہماری آیتیں ہی تو پڑھیں گے، کہ تمہیں آیات پڑھ کے سنائیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور اسی سے تمہارا تزکیہ فرمائیں گے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور محبوب کو معلم بنایا ہے، استاذ بنایا ہے۔ حضور تمہیں کتاب و حکمت سکھائیں گے، اور کیا کچھ سکھائیں گے؟ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے وہ سب میرے رسول تمہیں سکھا دیں۔ تعلیم و تربیت میں اور علمی مزاج پیدا کرنے میں ہمیشہ انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تقریریں سننے کا رواج ہے، بات سننے کا رواج ہے، یا عوامی سطح پر فلاں نے یہ کہا اور پھر فلاں نے اس کے جواب میں یہ کہا، اس کا اللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ رواج ہے۔ علماء کے حق کے لیے کریں گے، کبھی مناظرے کی ضرورت پڑے گی، لیکن عوام کا کام تو یہ ہے کہ وہ مزاج علمی بنائے، کچھ سیکھے، کچھ تربیت حاصل کرے تاکہ دل نرم ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف انسان کا مزاج بڑھے اور
یہ کتاب و سنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا سیکھا جائے نا، جتنا پڑھا جائے، اتنی زیادہ تازگی نصیب ہوتی ہے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کو آپ ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، پھر محسوس کریں گے میں نے پڑھا ہوا ہے۔ 1 2 4 بار آپ سنیں گے کسی عبارت کو، پھر آپ کہیں گے میں نے سنی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن مجید وہ کتاب عظیم ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرمانے لگے میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے جب پڑھا جائے، جس وقت پڑھا جائے۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیہ مبارکہ کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے اور کسی ایک مفسر کی پڑھی ہے، اسی کو دوبارہ پڑھ کے دیکھیں اور اسی تفسیر کو دوبارہ آپ دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں تو کچھ چیزیں ایسی تھیں، کچھ پہلو ایسے تھے جو مجھ سے رہ گئے تھے، دوبارہ پڑھنے پر مجھ پر کھل گئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ آپ اس کے ساتھ جتنا زیادہ جڑتے جاتے ہیں، جتنا زیادہ بڑی چیزیں لوگوں کو یاد ہو گئی ہیں، لیکن قرآن مجید کی طرف جو خاص ذوق شوق ہونا چاہیے تھا، ہم ایک مفسر قرآن کے عرص میں بیٹھے، جو خاص ہمارا لگاؤ کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے، کتاب و سنت کے ساتھ، اسے دوبارہ سے زندہ کرے، اپنا ذوق پیدا کرے۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بیچ یہ سلسلہ ہوتا تھا، ساری زندگی سیکھتے تھے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جب میں تعلیم سے فارغ ہو گیا، ہمارے بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے آپ کیسے فارغ ہو گئے؟ تعلیم سے تو بندہ کبھی بھی فارغ نہیں ہے۔ آپ کیسے فارغ ہو گئے؟ ابھی تو آپ کو سیکھنا سکھانا چاہیے تھا۔ یہ سلسلہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت میں سے اس مرتبے پر فائز تھے جو لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور حج کے سب سے زیادہ مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر کو آتے تھے، اور سب سے زیادہ مسائل حج لوگ ان سے پوچھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آ کے سوال کرتا نا حضرت یہ مسئلہ بتائیں، تو تھوڑی دیر خاموش ہوتے، اس پر غور کرتے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسول کریم علیہ السلام سے تعلیم پائی ہے۔ آج میں تحمل ہے، بردباری ہے، آج جتنا زیادہ کچھ چرب زبان ہوتا ہے اتنا زیادہ معروف ہوتا ہے۔ مزاج کے اندر ٹھہراؤ ہے، تحمل ہے، حوصلہ ہے، بردباری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوال سنا، حالانکہ سب سے زیادہ مسائل آتے ہیں، سب سے زیادہ فہم جانتے ہیں، اس کے باوجود فرمانے لگے یہ جو سوال تم نے پوچھا ہے نا، اس کا جواب ابھی مجھے مستحضر نہیں ہے، میں غور کروں گا، کتاب دیکھوں گا یا معلومات کروں گا یا اس پر میں تدبر کروں گا، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ یہ بات سائل کو بتائی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتائی، فرمایا میں تدبر کر کے، غور کر کے، دوبارہ سے سمجھ کے تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اور یہ بات کرنے کے فوراً بعد خود اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ کو، پھر اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، فرمانے لگے عبداللہ شاباش، یہ جو تم نے کہا ہے نا میں خبر لے کے بتاؤں گا، غور کر کے بتاؤں گا، اس بات پہ قائم رہنا، اس پر قائم رہنا، کوئی بغیر معلومات کے کار نہ دینا، اس پر قائم رہنا، یہ تم نے اچھی رائے قائم کی، تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ آگے بڑھنا۔ تو ایک تو ساری زندگی سیکھنے کا مزاج بنا ہے، ساری زندگی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں جمع کریں۔ ہم ایک وقت آتا ہے اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ میری معلومات اب مکمل ہو گئی ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے اونچے دعوے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلانے کی اتنی عمر نہیں جتنا میرا تجربہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات درست ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا کہ دین ہمیشہ سیکھنے کی بات کرے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت سعدی شیرازی فرمایا کرتے تھے کہ دانائی عمر سے نہیں آتی، خدا کے فضل سے آتی۔ مزاج سیکھنے سکھانے کا، سمجھنے کا، غور کرنے کا، تدبر کرنے کا، یہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اور بہادر لوگ ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں کسی شخص نے علم کی کوئی بات بتائی، حالانکہ وہ خود علم رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے کسی کی بات کو سنا اور محسوس کیا کہ اس کی رائے زیادہ معتبر ہے،
تو انہوں نے وہ بہادر لوگوں کا کام ہے جنہوں نے پھر سامنے والے کی رائے کو قبول کیا. یہ فروعی مسائل کی بات کر رہے ہیں. فروعی قبول کر لیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما. تو پھر نیرے دعا پہ نہیں وہ رہے کہ دعا مل گئی، حالانکہ حضور کی دعا مل جائے تو پھر باقی رہتا ہے کچھ. انہوں نے کوشش کی، اس دعا کے بعد کوشش کی. ہمارے ہاں ایک فیض بھی چلتا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے زیادہ تر پیروں مولویوں کے بچوں میں چلتا ہے. بھئی یہ کیسا فیض ہے جو سارا گھر بھی بند ہو کے رہ گیا، بالکل باہر نہیں نکلا. یہ کیسا بند قسم کا فیض تھا کہ یہاں فیض ہے تو باقی فیض نہیں ہے. یہاں جو پیدا ہوگا وہ درویش کامل ہوگا، تو درویشی اس گھر میں قید کیسے ہو گئی؟ جو فیض تو فیضان نبوت ہے، پھر تو وہ عام ہے، پھر تو وہ جگہ جگہ جائے گا. کچھ چیزوں کو بلا وجہ کاہلی کا سبب بنا لینا، کچھ کرنا نہ. اقبال کہتے ہیں تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. اپنے باپ دادا کی بات کرتے ہو، اپنی بھی کوئی بات سناؤ. تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کر رہے ہو. تم اپنی بھی تو کوئی بات سناؤ نا، تم کیا ہو. عزیز دوست، علم کا مزاج، علم کا ذوق سیکھنا، بار بار کتاب و سنت سے اپنے لیے فیضان پانا، چیزوں پر غور کرنا، تدبر کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر کو دعا ملی، اس کے باوجود وہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئے اور دستک دی جا کے اور گزارش کی. کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جن کا پتہ چلا کہ استاد صاحب کے آرام کا وقت ہے تو وہاں دروازے پہ دستک بھی نہ دی، کپڑا بچھا کے بیٹھ گئے کہ وہ مرضی سے باہر آئیں گے تو میں ان سے حضور کا دین سیکھوں. پھر ایک وقت آیا جب حضرت عمر فاروق بڑے صحابہ کی میٹنگ بلاتے نا، جو کبار لوگ تھے جن کی رائے بڑی صائب تھی اور جن سے قومی اور ملی معاملات میں مشاورت کرنی ہوتی تھی، وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کو آگے بٹھایا جاتا تھا. کچھ لوگوں نے کہا حضور آپ یہ سیاہ زلفوں والے نوجوان کو اتنے بڑے بڑے لوگوں کی میٹنگ میں بلاتے ہیں. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے بال اگرچہ سیاہ ہے، عمر اگرچہ تھوڑی ہے، پر قرآن مجید بڑا گہرا جانتا ہے. یہ جو ان کا قرآن پاک سے تعلق ہے نا، اور قرآن مجید کے اسرار و رموز پر جو ان کی نظر ہے، اس بنیاد پر یہ پختہ رائے قائم کرتے ہیں، پختہ. اور دوسری بات، ایک موقع پھر آیا، آپ نے چاہا کہ میں لوگوں کے سامنے ظاہر کروں کہ قرآن مجید بندے کو پختہ کتنا کرتا ہے. تو جو علماء ہوتے ہیں نا، علم جو ہوتا ہے یہ مزاج میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، تحمل حاصل ہوتا ہے، بردباری نصیب ہوتی. بندہ عالم ہو تو وہ خود بخود وزادار ہوتا ہے، ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے اس کا، بردباری پیدا ہوتی ہے. حضرت عمر نے چاہا میں لوگوں کے سامنے ظاہر کروں کہ جناب عبداللہ ابن عمر کا علمی قد کیا ہے. آپ نے ایک دن سب صحابہ سے پوچھا، جتنے لوگ بیٹھے تھے، فرمایا یار یہ جو سورہ نصر ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد حاصل ہوئی اور فتح نصیب ہو گئی تو آپ دیکھیں گے اب آپ لوگ جماعت کی جماعت، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر. اب آپ اپنے رب کے لیے تسبیح پڑھیں، حمد کریں، استغفار کریں. کیا تفسیر ہے اس کی؟ بڑی خوبصورت تفاسیر صحابہ نے بیان کی، چونکہ قرآن مجید پڑھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے، انہیں چیزیں حاضر تھی، تدبر رہتا تھا، ان کے معاملات میں قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا رہتا تھا. بڑی باتیں، بڑے تبصرے، پورے ملک کا پتہ ہے، پورے ملک کا. وہ تصویریں دیکھی تھی جی ماشاءاللہ، کب گئے تھے آپ؟ بھئی آپ نے سارا دن ہی تصویریں دیکھی ہیں، تھوڑی دیر تصویریں چھوڑ کے تفسیریں بھی دیکھ لیتے. سارا دن یہی کام کیا ہے، اس پر بھی تھوڑی توجہ ہو جاتی، تھوڑا اس پر بھی غور ہو جاتا. تمام حضرات نے اپنے اپنے، اور خوبصورت لوگوں نے، کیونکہ حضور کے صحابہ تھے، انہوں نے اچھی اچھی رائے اس پر قائم کی اور اس پر بیان کیا جو انہوں نے سیکھا تھا. حضرت فاروق اعظم نے جناب عبداللہ ابن عمر پر نظر ڈالی، فرمایا آپ بھی ذرا اس آیہ مقدسہ سورہ مبارکہ کی تفسیر بیان کریں
یہ جو فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہے دوستو، ایک نوجوان جس کے بال سیاہ ہیں، عمر تھوڑی ہے، بڑے بڑے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر انہوں نے بات شروع کی، تو بات شروع کرنے سے پہلے ہی ان کے رخساروں پر آنسو بہہ نکلے، داڑھی مبارک بھیگ گئی، کہنے لگے امیر المومنین یہ سورہ نصر اشارہ کرتی ہے کہ اب نبی پاک کا وصال ہو، یہ حضور کے وصال ظاہری کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح نصیب ہو گئی، اب تو فوجوں کی فوجیں دین میں آنے لگی، یہ اشارہ ہے، اب جانے کا وقت ہے، محبوب ظاہری پردہ فرمائیں۔ اب ایک تفسیر انہوں نے بھی بیان کی تھی، تو جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے نا، سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے، اور محفل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، وہ قرآن مجید ہی پڑھا گیا، وہ اس کی تفسیر ہی کی گئی، وہ اس پر کلام ہی ہوا، لیکن پھر دیر تک اس مجلس میں لوگ سسکیاں لے کے روتے رہے کہ یہ حضور کے وصال کی بات ہے۔ دوستو، قرآن مجید کا تدبر، قرآن پاک کو سیکھنا، کتاب و سنت سے اپنے لیے فیوز و برکات جمع کرنا، اس کو اپنا مزاج بنائیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے قوم کو، کس طرف ہم نکل گئے ہیں، فضول ابحاث سوشل میڈیا پہ بعض لوگ کرتے ہیں، اس پر بھی لوگ الجھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں کو تو سلام کیا جاتا ہے، ان سے بحث تھوڑی کی جاتی ہے۔ تدبر کو کتاب و سنت کا، اس سے اپنے لیے فیوز و برکات جمع کرنا۔ اور ایک پہلو اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، پھر میں اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ایک ان کا تدبر ہوتا ہے اور دوسرا ان کا تقویٰ ہوتا ہے۔ یہ کتاب و سنت سے جو علم حاصل کرتے ہیں نا، وہ صرف حروف کا اتار چڑھاؤ نہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی کتاب بھی حضور سکھاتے ہیں اور دانائی بھی سکھاتے ہیں۔ یہ دانائی کیسے ملتی ہے؟ یہ دانائی ملتی ہے تقوی کے ساتھ۔ یہ دانائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا خوف حکمت کی جڑ ہے۔ خود بخود حکمت کے چشمے، یہ جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے نا، یہ بھی ہماری سعادت ہے، ہم نے دیکھ لیا، یا ہم نے کچھ مشائخ دیکھے۔ میں نے زیارت کی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمندری شریف والوں، میں نے دیکھا حضرت فیض ملت کو، میں نے دیکھا اللہ اکبر آفتاب فضل و کبار حضرت مولانا ابو داؤد محمد صحابی۔ یہ لوگ متقی تھے نا، تھوڑی باتیں کرتے تھے لیکن پختہ رہے تھے، جو پہلے دن کہا آخری دن بھی وہی کہا، اور جس پر تھے اس پر انہیں انشراح صدر تھا، پچھتاوا کوئی نہیں تھا۔ ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا۔ میں نے پہلے دن حضرت فیض ملت کو دیکھا تو وہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، میں سحری کا وقت پہنچا تو تلاوت کر رہے تھے، اور پھر جب وہ ویل چیئر پہ تشریف لے آئے، گھٹنے میں تکلیف ہو گئی، تو پھر بھی ان کی گود میں جس نے دیکھا قرآن پاک ہی دیکھا۔ اور یار میں آپ کو، اللہ جانتا ہے آپ کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا، کسی کی خوشامد نہیں کر رہا، سوال ہی پیدا نہیں ہو، میں آپ کو وہ بات عرض کر رہا ہوں جو پہلے میں نے اپنے دل سے دیانتداری سے پوچھی ہے۔ حضرت فیض ملت رحمت اللہ علیہ کا تعلق قرآن پاک سے تھا، وہ کیسا ارادت مند ہے جو حضرت سے یہ بات نہ سیکھے، رشتہ ہی نہ بنائے قرآن مجید کے ساتھ۔ ان کی درجنوں کتابوں پہ لکھا ہے حافظ فیض احمد ویسا، یہ بات ان کے لیے باعث فخر تھی۔ قرآن مجید سے جڑے ہوئے لوگ، یارو وہ لوگ بھی تو جاتے ہیں نا، میں بھی آیا ہوں جہاں باز کر دے، کوئی تجارت کے لیے بھی نکلتے ہیں، وہ بھی خیر کا کام ہے، کچھ سیاحت کے لیے بھی نکلتے ہیں، کئی کے دن رہنا پڑتا ہے، وہ بھی رہتے تھے، 3 دن لاہور رہ رہے ہیں، حضرت یہاں کیا کرنا ہے، دورہ تفسیر پڑھانا ہے، 1 مہینہ رہ رہے کسی جگہ، یہاں کیا ہوگا، دورہ تفسیر پڑھایا جائے۔ مجید کی تفسیر سے جڑے رہے۔ جس شخص نے اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور ظاہری طور پر علالت تک مکمل کام ہی قرآن مجید کا کیا ہو، پڑھائی ہی تفسیر ہو، تو پھر ان کا فیض بھی اسی کو ملے گا جو قرآن سے جڑے گا۔ یاد رکھنا، فقط نعرے بازی کر لینا یا فقط کچھ چیزوں کو ظاہر کر لینا یا فقط کچھ اسناد ظاہر کر دینا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو یہ پڑتا ہے کہ ان کے طرز پر کون ہے، وہ ساری زندگی بانٹتے کیا رہے۔ آج لوگوں کو ہوش آیا ہے
کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنا چاہیے. میں کہا کرتا ہوں ہمارے بزرگ تو گلی گلی جاتے رہے, آؤ قرآن کی طرف. نتیجہ کیا نکلا؟ صاحب الرائے لوگ, بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی پڑتی تھیں لوگوں کو, مختصر بات. اور پھر وہ بات کرتے ہوئے ایسے نہیں تھا کہ وہ کسی دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں یا وہ کوئی صفائی پیش کر رہے ہیں. انہیں اپنے عقائد اور نظریات پر انشراح صدر اصل تھا. وہ بات کرتے تھے تو ان کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ یہ بات ان کے دل میں اتری ہوئی ہے. ان کے چہرے کی تمازت بتاتی تھی کہ حسن پورے جوبن پر. یہ کب ملتا ہے؟ جب بندے کو علم کے ساتھ حکمت نصیب ہوتی ہے. اور حکمت کب ملتی ہے؟ یہ اللہ کے خوف سے ملتی ہے. یہ کیسے ملتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. قرآن مجید فرماتا ہے ایمان والو اگر تم رب سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا کرے گا. یہ تب ملتی. کیوں؟ لوگوں کا خیال کچھ اور تھا, بہت سارے لوگوں کی رائے اور تھی, بہت سارے لوگوں کی باتیں اور تھیں. لیکن جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو رہا تھا نا, تو آپ نے اچانک اعلان کیا کہ لوگوں میرے بعد امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم ہوں. لوگوں نے آ کے حضرت اور ان کو یہ نظر آ رہے تھے کہ میرے بچے بھی ہیں اور ان کے بچے صحابی ہیں, ان کے پوتے بھی صحابی ہیں, کہ نواسے بھی صحابی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ بندے کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دیتا ہے تو اس تقوی کی بنیاد پر دیتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے عمر فاروق میرے بعد امت کو سنبھالیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ تو سخت آدمی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا جو جواب ہے نا, آپ کہنے لگے میں لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں. اس وقت تو بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگا. فرمانے لگے رب جب مجھ سے پوچھے گا نا کہ حضور کی امت کس کے حوالے کر کے آئے ہو تو میں عرض کروں گا یہ انشراح صدر ہے, یہ صحیح فیصلے. فرمایا میں عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت میں سب سے بہترین آدمی تھا اس کے حوالے کر کے آیا. فاروق اعظم کے مزاج کی سختی کو سب جانتے تھے, لیکن یہ فیصلہ حضرت صدیق اکبر کا پوری امت کے لیے کس قدر برکت والا باعث بنا, کہاں تک بات چلی گئی. اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ مزاج علمی بنائیں, اور دوسری بات یہ کہ تقوی اختیار کریں گے تو کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ. ہم نا میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار تو بندے راضی کر رہا ہے, کتنے کو کرے گا. حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے یہ تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہے, ادھر کی ہانک کے لاؤ تو ادھر کی نکل جاتی ہے, ادھر کی ہانک ادھر کے بندے راضی کرو تو ادھر والے بگڑ جاتے ہیں, ادھر والے راضی کرو تو ادھر چھوڑنا ان سب کو تو رب رسول کو راضی کر دے. اور اس رستے میں کوئی اگر ناراض بھی ہو جائے تو یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ. وہ رب کے رستے میں جہاد کرتے ہیں, کوئی انہیں ملامت کرے بھی تو وہ پرواہ نہیں کرتے, اسی کسی دے کچھ نہیں جلائے تے نہ کوئی ساڈا دردی. ہاں برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے, میں پہلا واں اونا رندہ تو جنہ کھلی بغاوت کیتی ہے. منافقہ ہار نہ چاہے پار مسلے دا نہ پڑھی کدے نہ نیتی ہے, اکو یار دی یاد پکائیے تے او یاد مکمل کیتی ہے. اکو یار ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ ان لوگوں کا مزاج رہا. وہ کیا کہا تھا, کل کے رضا کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے, اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے. انشراح صدر, اپنی زندگی کے اندر قوت فیصلہ. یہ کیا بات ہوئی کہ بندے کا نظریہ ہی کوئی نہ ہو, جدھر چمک زیادہ دیکھی ادھر لپک گیا. اس کا تو سٹیٹس ہی کوئی نہیں, اس کا تو مزاج ہی کوئی نہیں. انسان ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ ایک صاحب سے میں نے بات سنی تھی, وہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے تھے اور ایک جملے میں انہوں نے کمال ہی بات کر دی. کہنے لگے ذات کے پٹھان ہیں. فاضل بریلوی زکوٰۃ ذات کے, میں نے کبھی نہیں کسی سے کہا کہ آپ بولیں, اور آپ بے شک نہ بولیں, مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. کسی نے کہا تھا وہ ذات کے پٹھان
پر عقیدے کی چٹان ہے، عقیدے کی چٹان ہے۔ آئے نا جتنی ہوائیں چل رہی ہیں وہ چلے نا، چلتی رہے، لیکن انسان کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، اس کا کوئی فکری مزاج ہونا چاہیے، اسے کہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ ہوتے رہتے ہیں حالات اوپر نیچے، لیکن بندے کا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے، اس کا کوئی معیار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندے سے فیصلے کراتا ہے دانائی والے، جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ دو چیزیں اپنے مزاج میں پیدا کریں، ایک تو قرآن مجید سے تعلق بنائیں، احادیث مبارکہ سے رشتہ قائم کریں، اور یہ کریں، اور اپنے علماء سے پوچھیں کہ جناب یہ ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، یہ میں نے آیت پڑھی تھی، اس کا معنی کیا ہے؟ لیکن کسی کے علم کو چیک کرنے کی نیت سے نہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ تقوی اختیار کریں گے نا، پرہیزگاری اختیار کریں گے، مزاج کے اندر پرہیزگاری اختیار کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتا ہے۔ پھر زبان پر کچھ ایسی باتیں جاری ہوتی ہیں جو بعض اوقات انسان کا قد کاٹ نہیں ہوتا اتنا، لیکن اللہ اپنے فضل سے جاری کرا دیتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ تا ابد آستانہ یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ آخر دعوانا ماشاءاللہ تمام حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ آج بعد نماز عشاء انشاءاللہ تعالی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس جامع مسجد سیدہ آمنہ ایڈ سگلا بہاولپور میں منعقد ہوگی، اور کل انشاءاللہ تعالی مرکزی